علیکم ورحمۃ اللہ. میری بہن سوال کرنا وہ سیدھا سوال پہ آئیں. اب آپ کا سوال یہ ہے روزے کی حالت میں حلال سے بھی منع کیا گیا تو کیوں؟ باقی باتیں چھوڑ دے تاکہ آپ کی وائس مختصر ہو. رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ہمارا کھانا پینا بیوی یہ سب کا سب منع ہو جاتا ہے، ممنوع ہو جاتا ہے. تو کیوں ہو جاتا ہے؟ تو بھائی ایک ہی آیت قرآن مجید کی اور اس آیت کا ایک آخری حصہ آپ کے سوال کا جواب ہے. میں پوری آیت ویسے پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر، مطلب پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. تو یہ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ روزہ رکھنا مسلمان پر فرض ہے. اور روزہ ارکان خمسہ، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. اور یہ روزے اللہ نے صرف ہم پر نہیں، اللہ نے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے. طریقہ کار، وقت کی ٹائمنگ، یہ وہ پابندیاں، ممنوعات، یہ تمام چیزیں مختلف رہیں. لیکن فی نفسی ہی جن سے روزہ وہ ہم پر بھی فرض کیا گیا، ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا. اس کے بعد روزہ رکھنا کیوں ہے؟ روزے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کھانے پینے سے اور اپنی شہوت سے رک جانا. کھانے پینے سے اور اپنی شہوت پوری کرنے سے رک جانا ہے. وجہ کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا جو ہے ہمیں ٹریننگ دینا چاہتا ہے، تربیت کرنا چاہتا ہے ایک پورے مہینے کے لیے. اور یہ ایک مہینہ 29 یا 30 دن کی تربیت، یہ دراصل سال کے باقی 11 مہینوں کی تربیت کا پیش خیمہ ہے. کہ ایک مہینے کے اندر 30-29 دن اتنی کڑی تربیت کرنی ہے، اتنی سخت قسم کی تربیت کرنی ہے. اور وہ کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، میں شاید کچھ بیان بھی کر دوں. تو اس ایک ماہ کی تربیت کے جو اثرات ہیں وہ سال کے اگلے 11 مہینوں میں برقرار رہنے چاہیے. پھر رمضان آئے گا، جو کمی کوتاہی ہوگی پھر نئے سرے سے ٹریننگ ہوگی. لعلکم تتقون، روزے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے. تقوی کا مطلب ہے بچ جانا. کس چیز سے بچ جانا؟ اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزا سے بچ جانا، پرہیزگار ہو جانا. پرہیزگار کا مطلب بد پرہیزی نہ کرنا، برائی نہ کرنا. تو رمضان کے مہینے میں عام نارمل جو بات ہمارے سامنے ہے کہ روزے دار اپنا کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے اور روزے دار اپنا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے. اور ایک اور بات کہ روزے دار اپنی شہوت کو پورا کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ بتانا، سکھلانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب میاں تمہاری حلال کی کمائی اور حلال کا کھانا پینا ہے، شراب کوئی نہیں ہے، سور کوئی نہیں ہے، شراب کوئی نہیں ہے، سور بھی کوئی نہیں ہے، کتا بھی نہیں ہے، بگاڑ بھی نہیں ہے، شیر چیتا بھی نہیں ہے، بکری کا حلال کا گوشت ہے، سامنے موجود منرل واٹر ہے یا بہترین صاف و شفاف پانی ہے، لیکن نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. تو تربیت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تربیت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب ایک مہینے کے لیے تم حلال کے بکرے کا گوشت کھانے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہو، حلال کا منرل واٹر پاک صاف پانی پینے سے اپنے آپ کو روک دیتے ہو، تو سال بھر رشوت کیسے کھاؤ گے؟ سال بھر رشوت کیسے کھاؤ گے؟ چوری اور ڈاکے کا مال کیسے کھاؤ گے؟ کہ جب رمضان کے اس مہینے میں حلال کا بکرا وہ تمہارے لیے بند ہو گیا اور حلال کا پانی وہ تمہارے لیے بند ہو گیا. تو یہ ہے تربیت. شہوت پوری کرنے سے روزے دار رک جاتا ہے. تو جب حلال کی شہوت پوری نہیں ہو سکتی اور اگر کوئی کر لے، کوئی اپنی بیوی سے شہوت پوری کر بھی لے تو کتنا بڑا جرمانہ ہے.
ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یا پھر 2 ماہ کے کنٹینیو لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، یا پھر آپ کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ کتنا بڑا جرمانہ ہے، کتنا بڑا! یہی جرمانہ روزے کی حالت میں اگر آپ نے بیوی سے شہوت پوری کر لی، روزے کی حالت میں بلا وجہ بلا ریزن بغیر وجہ کے آپ نے روزہ توڑ دیا، کھانا پینا شروع کر دیا، تو اتنی بڑی سزا یا جرمانہ روزے دار کے اوپر لگ جائے گا کہ غلام آزاد کرو، یا یہ کہ آپ 2 ماہ کے لگاتار کنٹینیو روزے رکھیں، یا پھر آپ 60 بندوں کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو یہ ہے روزے کا مقصد کہ اللہ نے ہمیں کیوں کھانے اور پینے سے منع کر دیا۔ تو جب رمضان کے مہینے میں اپنی منقوہ حلال کی بیوی کے ساتھ روزہ توڑ دینے پر، اپنے گھر میں موجود بکرے کا گوشت کھا لینے پر آپ کو اتنا بڑا جرمانہ دینا پڑتا ہے، تو رمضان یا غیر رمضان میں جب آپ رشوت کھائیں گے، جب آپ چوری کا مال کھائیں گے، جب آپ کسی کی جیب کاٹ کے کھائیں گے، کسی کے مال پر ناحق قبضہ کر کے کھائیں گے، تو وہ کتنا بڑا پاپ ہوگا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ کرے کہ روزہ ہماری اس قسم کی تربیت کر دے، اور روزہ جب روزے دار اس قسم کا روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں روزہ دار میرے لیے اپنا کھانا اور پینا اور شہوت چھوڑ دیتا ہے تو روزے کا اجر بھی میں خود اسے دوں گا قیامت کے دن۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کھانا چھوڑا تھا اور پینا چھوڑا تھا، یعنی روزے کی حالت میں زبان کا جھوٹ پر استعمال کرنے والا ہے تو اس کا کھانا اور پینا چھوڑ دینا وہ بیکار ہے۔ کیا مطلب؟ روزہ صرف منہ کا اور پیٹ کا اور معدے کا اور آنتوں کا نہیں ہوتا، بلکہ روزہ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر ایک چیز کا روزہ ہونا ہے۔ ہاتھ کا روزہ، یہ نہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور ادھر سے رشوت لے رہا ہے، روزہ گیا۔ یہ نہیں کہ جناب روزہ رکھا ہوا ہے اور آنکھوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، روزہ رکھا ہے اور جھوٹ بولے جا رہا ہے، یا زبان کی دیگر خرابیاں اور برائیاں ہیں، روزہ رکھا ہے اور شرمگاہ کو جو ہے وہ جو نہیں کرنا وہ کر رہا ہے، تو روزہ گیا، روزے کی چھٹی۔ کیا مطلب؟ روزہ انسان کے پورے جسم کا ہوتا ہے، تو تب جا کر بندہ متقی اور تقوی دار بنتا ہے۔